جو مسلمان سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں یا اپلوڈ کرتے ہیں وہ یہ میری بات ضرور سنیں. جب ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ یا شیئر کرتے ہیں بالعموم جو اس وقت کا بڑا المیہ ہے تو ہماری سوچ جو عموماً چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ ویوز آئیں، کچھ میری شہرت ہو، کچھ پیسہ ہے. یہ پیسے اور شہرت کے لیے نہ جانے کیسی کیسی ویڈیو اپلوڈ بھی کی جاتی ہے اور شیئر بھی کی جاتی ہے. جانتے ہیں یہ کتنا خطرناک کام ہے، کتنا خطرناک. آپ نے ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ جس میں کوئی غیر محرم عورت یا بے پردہ عورت کوئی ایسی ہے یا اس میں کوئی میوزک ہے یا کوئی غیر شرعی معاملہ ہے. اب آپ نے تو کر دی، اس کا گناہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ جانتے ہیں ایک چھوٹے سے قدم نے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. اب آپ جناب اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اگرچہ چھوڑ دیں، آپ جناب اللہ آپ کو عمر دے، آپ کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن جب تک وہ ویڈیو آپ کی وہاں پر موجود رہے گی، کیونکہ وہ ویڈیو مسلمانوں کو گناہ میں ڈالنے کا باعث بنے گی. اب جو گناہ کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن آپ کا اب وہ آپ نے یہ کام کیا تھا اس لیے کہ ہمارے بینک بیلنس میں اضافہ ہو، ہماری جو فالوئنگ ہے اس میں اضافہ ہو. تو اللہ جانتا ہے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ کے گناہوں کے بیلنس میں اضافہ ضرور ہوگا. گناہوں کا میٹر ضرور چل جائے گا. فالوئنگ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، گناہ ضرور بڑھیں گے. یہ معاملہ اتنا خطرناک بن جائے گا، ایک ویڈیو پوری آخرت تباہ کر سکتی ہے. زندگی کے سارے اعمال ایک طرف ہو جائیں گے اور یہ ایک ویڈیو باری پڑ جائے گی آپ کی، کیونکہ وہ گناہ جاریہ بن گیا. جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. صدقہ جاریہ وہ ایسا صدقہ کرنا کہ جس سے مسلمان مستفیض ہوتے رہیں. جس طرح کوئی پانی کا فلٹر یا مسجد وغیرہ بنا دی، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، کہ جس سے تسلسلاً جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے. تو اگرچہ بندہ مر بھی جاتا ہے، احادیث میں اس کی یہ فضیلت آئی ہے کہ صدقہ جاریہ کرنے والا اگرچہ مر بھی جائے تو جب تک مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے، گناہ جاریہ بھی ہے. یہ مضمون بھی احادیث کا ہی ہے، گناہ جاریہ بھی ہے. آپ نے گناہ کر کے چھوڑ دیا، لیکن وہ گناہ ایسا تھا جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان گناہوں میں پڑتے رہے. آپ نے شہرت کے لیے، آپ نے پیسے کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے ایسا کام کر دیا، اب وہ گناہ آپ کے کھاتے میں آتے جائیں گے. یار ہم مسلمان ہیں، ہم ہم اتنے جزی نہیں ہیں، ہم اتنے بھی بہادر نہیں کہ رب سے لڑ جائیں، رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ہم کمزور ہیں، ہم رب سے ڈرنے والے ہیں. عجیب سا ماحول ہے. سٹیٹس لگاتے ہیں لوگ. سٹیٹس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ سٹیٹس کا مطلب ہے کہ بندے کا مرتبہ، مقام. مسلمان کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ گانوں کی ویڈیو لگائے گا؟ مسلمان کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ غیر شرعی اور جناب بے پردہ عورتوں کی تصویریں لگائے گا؟ بتائیں کیا سٹیٹس کا مطلب یہ مقام ہے؟ میں بتا رہا ہوں میرا مقام کیا ہے. میرا مقام یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور عاشق رسول ہوں، مر مٹنے کو تیار ہوں غلامی رسول میں، لیکن میرا سٹیٹس اور مقام یہ ہے کہ اس میں بے پردہ عورتوں کے، ڈراموں کے، فلموں کے، ناچنے والے مرد و عورتوں کے کلپس لگے ہوتے ہیں، گانے لگے ہوتے ہیں، میوزک لگے ہیں. وہ میوزک کے جس کے لیے حضور فرمایا کہ میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ میوزک کے جس کی آواز کانوں میں پڑے تو رسول اللہ کانوں میں انگلیاں داخل کر لیتے ہیں اور نکالتے نہیں کہ جب تک یہ نہ پوچھ لیں کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں. اور یہ امتی اسے اپنا مقام اور مرتبہ سمجھ رہا ہے، یہ اسے سٹیٹس سمجھ رہا ہے. یہ ایک غلطی آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. میری مسلمان بہنیں بھائی یہ غور کریں. یہ بالکل تھوڑا سا وقت ہے. یہ مسافر خانہ ہے. اے دنیا مسافر خانہ، ایک آوے تے ایک جاوے، کندی مجال محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لاوے. تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، تے کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. یہ شورٹ سا ٹائم پیریڈ ہے. کہیں ایسی غلطی کر کے شہرت یا مال کے پیچھے آخرت تباہ نہ کر لیں. نہ جسم کی نمائش کرنی ہے، نہ کوئی غیر شرعی معاملہ اپلوڈ کرنا ہے، نہ شیئر کرنا ہے اس وجہ سے کہ ویوز مل جائے، پذیرائی مل جائے. تو مخلوق کی نظر میں آپ کی پذیرائی ہو سکتی ہے، شیطان کی نظر میں پذیرائی ہو سکتی ہے، لیکن رب کی نظر میں ایسی پذیرائی کبھی نہیں ہوگی. یہ رب کی سمجھنے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ پذیرائی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے. اور یہ آپ کا قدم ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی ترقی کی طرف یہ قدم بڑھا رہا ہوں، تو یہ آپ ترقی کی طرف نہیں بلکہ آپ جہنم کی طرف رستہ بنا رہے ہیں، جہنم کی طرف پل بنا رہے ہیں.